بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر النفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارک حشر کی آیات کی تلاوت کی گئی. اللہ پاک فرما رہا ہے صاحبان ایمان وہ سرمایہ حاصل کرو جس کو فنا نہیں ہے، جو تم سے کبھی جدا نہیں ہے، ہمیشہ جو تمہارے ساتھ رہنے والا ہے، وہ ہے تقویٰ کا سرمایہ. اور یہ تقویٰ کا سرمایہ کب ملے گا؟ بل انظر الانسان، اے انسان اگر تو چاہتا ہے کہ تقویٰ کا سرمایہ تجھے ملے تو تو پہلے خود کو پہچان. تو ہے کون؟ تیرے آنے کا مقصد دنیا میں کیا ہے؟ کیوں دنیا میں آیا ہے؟ اور تجھے کہاں جانا ہے؟ ما قدمت لغدن، اے انسان تو نے کل کے دن کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ اب یہ آیت جو ہے معرفت النفس، سیلف نالج کی طرف تاکید کر رہی ہے. قرآن میں بہت مرتبہ آیا ہے اتقوا اللہ، متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ. لیکن یہاں آیت نے بتایا متقی نہیں بن سکتا جب تک انسان خود کو نہ پہچانے. کل ہماری تقریر کے سامعین بھی بیٹھے ہیں تو کل اور آج بھی ہم نے یہ کہا کہ انسان کے سارے پرابلمز جو اس لیے ہیں اس نے خود کو نہیں پہچانا، اپنے مقصد کو نہیں پہچانا. راستہ انسان کھو جاتا ہے. جیسے ریگستان میں، بیابان میں، ڈیزرٹ میں دور سے ایک چیز پانی نظر آتی، معراج کہتے ہیں اس کو. وہ چلا جا رہا ہے، پانی ملے گا، لیکن جب پہنچتا ہے دیکھتے پانی نہیں ہے. انسان جو ہے کبھی معراج یا عربی والا معراج، کبھی یورپ آنے کو معراج سمجھتا ہے. ہاں جی، کتنی زحمتیں اٹھاتے لوگ، کس کس حالت میں آتے ہیں، ہم تو سن کے حیران ہوتے ہیں. جو الیگل لوگ بیچارے آتے ہیں 6 لاکھ 12 لاکھ دے کر اور پوری جان کی بازی لگا کر یہاں پہنچتے ہیں کہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یورپ آنا معراج ہے. لیکن جب یہاں آتے ہیں تو اب کہتے ہیں وہ جہنم ہے. اسی طرح سے کوئی انسان جو ہے پیسے کو مقصد حیات سمجھ رہا ہے، کوئی ڈگری کو مقصد حیات سمجھ رہا ہے، کوئی حکومت کو مقصد حیات سمجھ رہا ہے، بھاگ رہا ہے. جب وہ چیز حاصل ہوتی ہے کہتا ہے میں نے غلط کیا ہے. کیونکہ اصل جو مقصد تک انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے. پانی تک جب آپ پہنچیں گے تو پیاس بجھ جائے گی. یہ معراج ہے، دھوکہ ہے. دور سے پانی نظر آتا ہے لیکن پانی ہوتا نہیں ہے. ہم سمجھتے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اگر یہ زندگی کا مقصد ہے تو پھر ہمیں سکون کیوں نہیں؟ پھر ہمیں سب سے زیادہ لذت کیوں نہیں؟ لہذا یہ معرفت النفس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ برباد ہیں کہ اصلاً
معرفت النفس علم سے، فکر سے، وہ بھی علم کامل سے معرفت النفس ہوتی ہے، جو علم پروردگار کا ہے یا اس کے بعد اس کے انبیاء اور اولیاء کا۔ صلوات پڑھی محمد۔ ہم لوگ میڈیا کی غلامی میں، یہ جو آج کل کا زمانہ ہے میڈیا کی غلامی کا زمانہ، اس میں چل رہا ہے۔ میڈیا جہاں ہمیں لے جائے، ماحول جہاں ہمیں لے جائے، اگر اچھا ماحول مل گیا تو شاید ہم بچ جائیں، برا ماحول مل جائے تو ختم ہو جائے۔ لہذا قرآن کریم نے کہا سب سے مہم ترین مسئلہ یہ کہ خود کو پہچانو۔ مولا علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن علم من عین فی عین الی عین۔ ظاہراً 3 جملے ہیں، لیکن پوری لائف سائیکل انسانوں کی مولا نے 3 جملوں میں بتا دی۔ فرمایا اللہ کی رحمت ہے اس بندے پر جو فکر کرے، سوچے، علم حاصل کرے۔ کیا فکر حاصل کرے؟ کہ میں کیا تھا، میں کیا بنا، اور پھر میں کیا بنوں گا۔ یعنی ولادت سے لے کر موت تک ساری زندگی آپ کی آگے، ہم کیا تھے، کیا بنے، پھر کیا بنیں گے۔ انسان ایک نجس قطرہ تھا، اس میں عقل بھی نہیں، شعور بھی نہیں، طاقت بھی نہیں، حسن بھی نہیں، جوانی بھی نہیں، علم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پروردگار کی یہ شان ہے کہ ایک نجس قطرے سے انسان بنایا، حسن بھی ہے، طاقت بھی ہے، علم بھی ہے، سب کچھ۔ اب انسان جب یہ ساری طاقتیں مل بیٹھتی ہیں، آ جاتی ہیں انسان کیا، انسان اپنی ابتدا کو بھول جاتا ہے کہ میں کی زمانے میں نجس قطرہ بھی تھا، بغیر عقل کے بھی تھا، بغیر طاقت۔ لہذا مولا فرماتے ہیں کہ اس پر خدا کی رحمت ہو جو اپنی ابتدا کو نہ بھی بھولے کہ میں کیا تھا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ عجبت لابن آدم، مولا علی فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے تجھ پہ، مولا علی کہتے ہیں مجھے بہت تعجب ہے جب تو تکبر کرتا ہے کہ آدم کے بیٹے انسان، تو مولا علی فرماتے ہیں عجبت لابن آدم، اے آدم کے بیٹے مجھے تجھ پہ بہت تعجب ہے، تو تکبر کرتا کیسے؟ اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، تیری ابتدا نجس قطرے سے ہے، تیری انتہا لاش مردار پہ ہے، تو 2 نجاستوں کے درمیان کھڑا ہے، پھر بھی تکبر کر رہا ہے۔ یعنی جو انسان اپنی ابتدا کو بھول جاتا ہے وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب یہی مسئلہ سب سے مہم ہے کہ جو ابتدا کو نہ بھولے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، دنیا میں کیوں آیا ہوں، کہاں جانا ہے، میرا مقصد ہے حیات کی۔ ورنہ ماحول، میڈیا، ماں باپ، دوست کہیں سے کہیں انسان کو لے جاتے۔ لہذا سب سے پہلا مسئلہ معرفت نفس کا۔ اب اس چھوٹی سی مجلس میں، چھوٹے سے مختصر وقت میں ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں جو آسان بھی ہے اور ایزی بھی ہے سمجھنے اور سمجھانے۔ دیکھیے میں خود کو پہچانتا ہوں، میرے 2 ہاتھ ہیں، میری 2 آنکھیں ہیں، میرا یہ چہرہ، تو کیا یہ معرفت نفس ہے؟ اگر یہ معرفت نفس ہے تو اس طرح سے تو ایک ہندو بھی خود کو پہچانتے ہیں، کافر، یہودی سب پہچانتے ہیں۔ جس میں کیا کمال ہے؟ میرے 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں، میں اپنا فوٹو پہچان لیتا ہوں کہ میں ہوں۔ تو یہ معرفت نفس نہیں ہے۔ معرفت النفس وہ علم ہے جس پہ دار و مدار ہے خدا کی معرفت کا، بہت بڑا علم ہے۔ تو وہ کیا ہے معرفت النفس؟ اب معرفت النفس کا ایک نقطہ چھوٹا سا سمجھیں آپ۔ مثلا بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کہا کہ بھی آپ کا دوست تھا نا یوسف، ہاں مولانا بیچارے کا انتقال ہو گیا، او انا للہ، بڑا اچھا دوست، چلو بھائی اس کے جنازے میں چلے۔ اب ہم اس کے گھر میں گئے، ہم نے دیکھا اس کی باڈی بالکل صحیح سالم ہے، جسم ٹھیک ہے، ہاتھ بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، سر بھی ہے، کوئی چیز کم نہیں ہے۔ ہم نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ یوسف صاحب کا انتقال ہو گیا، تو پھر یہ کون صاحب لیٹے ہوئے ہیں؟ اگر یوسف صاحب کا انتقال، یہ کون صاحب ہے؟ تو سب ایک جواب دیں گے، ضرور نہیں کہ مسلمان ایک جواب دیں، مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی، سب کا ایک جواب۔ وہ کیا ہوگا کہ یوسف صاحب کا انتقال ہو گیا، یہ اس کی ڈیڈ باڈی، یہ اس کی میت ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے۔ یوسف صاحب کا انتقال ہو گیا،
یہ اس کی میت ہے یا ڈیڈ باڈی. یعنی ہر انسان یہاں ایگری کرتا ہے کہ یوسف جو ہے وہ جسم کا نام نہیں ہے. جسم تو پڑا ہے نہیں یہاں. باڈی جو ہے وہ یوسف نہیں ہے. اگر باڈی یوسف ہے تو کیوں کہتے ہیں یوسف مر گیا؟ باڈی تو پڑی ہے یہاں. اصل جو یوسف ہے وہ باڈی نہیں ہے بلکہ وہ روح ہے، وہ سول ہے انسان کہ جب تک روح بدن میں ہے تب تک بدن چلتا ہے. مثلا میں اگر ہاتھ ہلاتا ہوں تو میرے کپڑے ہلتے ہیں، تو جو بیچارے عام دیکھنے والے بچے وہ کہیں گے کپڑے ہل رہے ہیں. یہ کپڑے کی حرکت نہیں ہے، یہ میرے بازو کی حرکت ہے. جو انسان فکر نہیں کرتا وہ سمجھتا ہے کہ یہ جسم بول رہا ہے، یہ جسم چل رہا ہے. میں بول اس لیے رہا ہوں کہ میرے بدن میں روح ہے. اگر روح نکل جائے میں ایک لفظ نہیں بول سکتا. آپ اس لیے سن رہے ہیں کہ آپ کے بدن میں روح ہے. اگر ہم چلتے ہیں تو اس لیے چلتے ہیں کہ بدن میں روح ہے، ورنہ میت کو آپ اس طرح سے چلا کے دکھائیں. 10 آدمی بھی اگر کوئی بازو پکڑے، ٹانگ پکڑے، اس طرح سے بندہ نہیں چل سکتا جیسے زندہ چل سکتا. ہاں، لیکن انسان کیونکہ بدن میں روح ہے بغیر سہارے کے چل رہا ہے. تو اصل جو حرکت ہے یہ روح کی ہے. تو ثابت کیا ہوا کہ اصل یوسف کیا ہے؟ روح کا نام ہے. تو اصل آپ کا وجود کیا ہے؟ یہ باڈی نہیں ہے. اصل آپ کون ہیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی آپ کی روح. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، قرآن نے کہا کہ اصل روح ہے جو امر پروردگار ہے. یہ جسم کیا ہے؟ یہ روح کے لیے لباس ہے. حقیقت جو انسان کی ہے وہ روح ہے. اب دیکھیے جب انسان خود کو نہیں پہچانتا ہے، بلکہ میجارٹی کا یہ حال ہے، جب انسان صرف خود کو جسم سمجھتا ہے 60 70 80 90 سال وہ صرف جسم کی غلامی میں گزار دیتا ہے. جسم کو اچھا کھانا ملے، جسم کو اچھا لباس ملے، جسم کو اچھی گاڑی ملے، جسم کو اچھا گھر ملے، اسی لیے تو کماتے لوگ. پوری زندگی جو انسان جسم کی غلامی میں گزار دیتا ہے، جسم کو کمفرٹیبل سے کمفرٹیبل جگہ ملے اور لذت سے زیادہ لذت ملے، پوری زندگی انسان کی جسم کی غلامی میں گزر جاتی ہے. اور موت کیا ہے؟ موت جسم کا روح سے الگ ہونا ہے، یا یوں کہیے کہ روح کا لباس بدلنا ہے. روح 60 70 80 سال کے بعد لباس بدل دیتا ہے، دوسرا لباس پہنتا ہے. اور یہ بھی سن لیں کہ موت ہے کیا. دیکھیے جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں، آپ ڈرائیور ہیں، آپ کو یہاں سے لندن جانا ہے، پیرس جانا ہے، جرمنی جانا ہے، گاڑی سے ڈرائیو کر، لیکن گاڑی نے راستے میں جواب دے دیا، آپ نے بڑی کوشش، گیئر باکس کام نہیں کر رہا ہے، بریک کام نہیں کر رہا. آپ پوری ٹرائی کریں گے کہ اپنی گاڑی سے جائیں، لیکن گاڑی جب چل ہی نہیں رہی ہے تو آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. آپ گاڑی بدلیں گے، دوسرے بس میں جائیں، گاڑی میں، ٹرین میں جائیں. بالکل اسی طرح سے روح جو ہے ڈرائیور ہے، یہ گاڑی ہے، بدن. یہ بدن کیا ہے؟ ہماری گاڑی ہے. اب روح پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ بدن گاڑی چلے، لیکن دل کام نہیں کر رہا ہے، لیور کام نہیں کر رہا ہے، ہاں جی، کڈنی کام نہیں کر، فیل ہو گئے. اب اس کے سوا آپشن ہی نہیں ہے. روح کے پاس کوئی آپشن نہیں کہ گاڑی نہیں چل رہی ہے، اب اس نے جو ہے گاڑی کو بدلنا ہے. اب روح 60 70 سال تک عادی ہو چکا ہے، حالانکہ اس کے بعد اندر اور طاقتیں ہیں کہ بغیر جسم کے بھی اپنے کام کرتا ہے. جیسے آپ خواب میں سنتے بھی ہیں، خواب میں دیکھتے بھی ہیں، آنکھوں سے تو نہیں دیکھتے، سچے خواب خصوصاً. خواب میں آپ سنتے بھی ہیں، خواب میں آپ دیکھتے بھی ہیں، اس آنکھ سے نہیں دیکھتے. خواب میں آپ اس زبان کے بغیر چکھتے بھی ہیں، خواب میں آپ ساری لذتیں حاصل کرتے ہیں بغیر اعضاء کے. یعنی روح کے اندر طاقت ہے، لیکن روح عادی ہو چکا ہے جسم کے، لہذا موت کے بعد پھر اس کو جسم چاہیے. اور اللہ نے اسی لیے کہا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح امر پروردگار، آرڈر ہے، یعنی اس میں طاقت ہے، امر خدا ہے.
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا نے نسبت دی ہے روح کو اپنی طرف، اس میں طاقت ہے، یہ خلق کر سکتا ہے چیزیں، مگر اس کو میٹر چاہیے. آپ دیکھیے اور مخلوقات ہیں انہوں نے کوئی ترقی نہیں کی ہے. شہد کی مکھی 1000 سال پہلے جیسے گھر بناتی تھی ویسے بنا رہی. انسان نے ترقی کی ہے. یہ کیوں کی ہے؟ روح کی وجہ سے، کہ روح کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی. روح کو کہا امر ربی ہے. انسان اس میں خالق کا مظہر ہے، نئی نئی چیزیں یادیں کرتا ہے، یہ روح کی وجہ سے. ورنہ کوئی مخلوق جو ہے اس نے ترقی نہیں کی، ویسے ہی رہی. 1000 سال بھی وہی ہے، 2000 سال ویسے ہی ویسے. حیوانات اسی طرح سے، پرندے اسی طرح سے. انسان ہے جو ترقی کرتا ہے، یہ روح کی وجہ سے. تو روح جو ہے اس میں خالقی مظہر، مگر اس کو دوسرا جسم چاہیے. یہ خلق کر سکتا ہے، مٹیریل چاہیے اس کو. بلڈنگ ایک انجینئر بنا سکتا ہے، اس کو اینٹیں چاہیے، سیمنٹ چاہیے، گارڈر ٹیئر چاہیے، لوہا چاہیے، سریا چاہیے تو بنا دے گا. اسی طرح سے روح کے پاس مٹیریل، کیا مٹیریل ہے؟ اس دنیا سے جو ہم جاتے ہیں، ہر جو عمل ہم کرتے ہیں اچھا یا برا، وہ تبدیل ہوتا ہے برزخی مٹیریل میں. یہ ہمیں پتہ ہی نہیں. جیسے مولا علی علیہ السلام نے جب انہوں نے گالیاں دی معاویہ کے لشکر نے، انہوں نے کہا ہم بھی گالی کا جواب گالی سے. کہا نہیں، گالی سے برزخ میں بچھو بنتا ہے. یعنی جتنے ہمارے اعمال ہیں یہ مٹیریل تیار کر رہے ہیں ہم برزخ کے لیے. اور روح کے اندر اس کے اثرات جو ہے محفوظ ہیں. جیسے ہارڈ ڈسک ہوتی ہے کمپیوٹر کی، اسی طرح روح کے پاس سب اثرات موجود ہیں. مثلا ہم نے جو بھی اچھے کام کیے اس کے اچھے اثرات موجود ہیں، برے کام کیے اس کے برے اثرات موجود. اب روح کو جسم بنانا ہے. برزخ میں کوئی چیز مادی نہیں ہے، برزخ میں غیر مادی چیز ہے. لہذا انہی اثرات کو روح باہر نکال کے پھینکتی ہے. جب باہر نکال کے پھینکتی ہے ایک برزخی جسم بن جاتا ہے. اور وہی جسم ہمیشہ انسان کے لیے. اور اسی لیے قرآن نے کہا یوم تبلی السرائر. اب یہ اثرات چھپے ہوئے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ میرے اندر اچھے اثرات زیادہ ہیں یا برے اثرات. اگر اچھے اثرات زیادہ ہیں تو اچھی باڈی ملے گی، اچھا جسم ملے گا. برے اثرات زیادہ ہیں تو برا جسم ملے گا. حدیث یوشر الناس ثلاث صور تحسن عند القردۃ والخنازیر. حضور پاک فرماتے ہیں اعمال کی طرف توجہ دو، چھوٹے عمل کو بھی معمولی نہ سمجھو، کیونکہ اعمال کے اثرات جو ہیں تمہاری باطنی شکل بناتے ہیں، اور باطنی شکل سے تم قیامت اور برزخ میں آؤ گے. اور کچھ لوگوں کی باطنی شکلیں جو ہیں وہ خنزیر اور باندر سے بدتر ہے، وہ قیامت میں اسی شکل میں آئیں گے. حتیٰ کہ آج بھی ہمارے ایسے علماء بھی ہیں جو انسان کی باطنی شکل دیکھتے ہیں. آیت اللہ بہجت خدا رحمت کر، ابھی ان کا حال میں انتقال ہوا. آقا صاحب اکثر سر نیچے رکھتے، لوگوں کو نہیں دیکھتے تھے، اور اکثر جو ذکر کرتے تھے یا ستار یا ستار، کیونکہ اس منزل پر پہنچے تھے کہ انسان کی باطنی شکل نظر آتی. اور جب ان عرفاء کو پھر تکلیف ہوتی ہے کہ یہ انسان دیکھو کتنا نمک حرام ہے، کہ خدا نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور یہ گناہ کر کے اس نے اپنا کیا حال کیا. تو انہیں خود تکلیف ہوتی ہے. لہذا اکثر ان کا ذکر یا ستار تھا کہ خدا مجھے یہ چیزیں نہ دکھا. اکثر ان کا سر نیچے رہتا تھا. خود امام معصوم نے دکھایا اپنے اصحاب کو، امام صادق علیہ السلام نے دکھایا. جب امام کے صحابی نے کہا حاجی اس مرتبہ بہت زیادہ ہے، امام نے کہا نہیں حاجی بہت کم ہے، شور زیادہ ہے. کہا بولا لاسٹ ایئر میں آیا تھا، گزشتہ سال آیا تھا، اتنی رش نہیں تھی. امام نے کہا یہاں دیکھو. جب انگلیوں کے درمیان دیکھا تو ایک عام انسان کو بھی امام نے دکھایا. چاہتے کہ ایک عارف عالم تو بڑی محنت کرتا ہے. دیکھا کچھ گدھے ہیں، کچھ کتے ہیں، کچھ بھیڑی ہیں. چیخنے لگا، بولا یہ کہا یہ ان کی بات نہیں شکل ہے. تو انسان جب معرفت النفس حاصل نہ کرے تو انسان پوری زندگی دھوکے میں گزار دیتا ہے. سمجھتا ہے پانی ہے، پانی تک نہیں پہنچتا. اور وہ خود اس کی بے چینی ہے، خود اس کا اسٹریس ہے، خود اس کا ٹینشن ہے. آپ دیکھیے جو سمجھتے ہیں پیسے والا بننا جو ہے آرزو رکھتے ہیں، ملٹی ملینر سے جا کے پوچھیں اس کو نیند آتی ہے سکون سے. وہ جب تک گولی نہ کھائے تو اسے نیند نہیں آتی. اور زیادہ خودکشی کرنے والے غریب نہیں ہیں، پیسے والے زیادہ ہیں.
کیونکہ وہ پانی تک نہیں پہنچتے، اصل مقصد تک نہیں پہنچتے. تو اصل اب آپ نے دیکھا کہ اصل ہمارا وجود کیا ہے؟ روح ہے. اگر ہم پوری زندگی لباس کی نوکری میں، غلامی میں گزارتے، یہ لباس ہے روح کا. تو جب جسم الگ ہوگا روح سے تو ہم دیکھیں گے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اسی لیے حضور پاک فرماتے ہیں لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہیں، جب ان کی پیٹھ قبر کے ساتھ لگتی اب بیدار ہوتے ہیں، لیکن اب تو کچھ نہیں کر سکتے کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ دنیا میں رہ گیا. یہاں ہم فقیر ہیں، پیسا جمع کیا وہاں رہ گیا، اولاد وہاں رہ گیا، سب کچھ وہاں رہ گیا. یہاں قرآن کا زبردست جملہ ہے ما قدمت لغد. اے انسان تو نے کیا پراپرٹی جمع کی اپنی، بتا تیرا سرمایہ کیا؟ ہر ایک انسان چاہتا ہے میری پراپرٹی ہو، میں کچھ بناؤں. کوئی کہتا ہے میری ایک بلڈنگ ہے، میرا گھر ہے، میرا بزنس ہے، میری گاڑی ہے، یہ میری زمین ہے، میرا باغ. قرآن کہتا نہیں، یہ تیرا خیال اور وہم ہے کہ یہ میری پراپرٹی، یہ تیری اصل پراپرٹی نہیں. یہ تیرا گھر پراپرٹی. ہم لوگ کہیں گے مولانا کیا کہتے ہیں، 1 ملین کا میرا گھر ہے، میری نہیں پراپرٹی تو کس کی؟ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے میری پراپرٹی، ٹھیک ہے. اب روح کو نکلنے دیں، جیسے روح نکلے گی یہ آپ ہی کے بچے آپ کو آپ کے گھر سے اٹھا کے قبرستان پھینک دیں. اگر آپ کی پراپرٹی تھی تو آپ کو باہر کیوں پھینک دیا؟ یہ آپ کا خیال ہے، خیالی لذت میں انسان خود کو برباد کرتا ہے کہ 1 ملین پڑے ہوئے ہیں، یہ گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ زمین پڑی ہے، سب خیالی لذت ہے. قرآن کہتا ہے حقیقت نہیں ہے. تو سمجھتا ہے یہ اتنے پیسے میں نے جمع کیے 60-70 سال زندگی، تو نے ضائع کی ہے زندگی، کہ اصل سرمایہ تیرے پاس ہے ہی نہیں. اصل سرمایہ کیا ہے؟ ما قدمت لغد. اے انسان موت کے جھٹکے کے بعد جو چیز تجھ سے جدا ہو جائے وہ تیری پراپرٹی نہیں، وہ خیالی لذت ہے. بے وقوف تھا، شیطان نے تجھے بے وقوف بنایا. 60-70 سال زندگی تیری جہالت اور حماقت بے وقوف میں گزر. تو سمجھ رہا میں اپنی پراپرٹی جمع کر، اپنے لیے کچھ نہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ تو مال جمع کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، اسے پراپرٹی سمجھتا ہے، اور وہی مال تیرے بچے اگر گناہ میں خرچ کرے تو تجھے عذاب ملے. 2 عذاب ملے گا، ان کی ہدایت بھی نہیں کی اور اس کو ان کو حرام مال بھی دیا. اور اگر وہ بچے نیک ہیں، نیک کام میں وہ خرچ کرے تو انہیں 2 ثواب ملیں گے، تجھے 1 ثواب ملے گا. صلوات پڑھی محمد ما قدمت لغد. یہ فقط تیرا خیال ہے. تیری پراپرٹی وہ ہے جو موت کے جھٹکے کے بعد بھی تجھ سے جدا نہ ہو، وہ ہے اصل تیرا مال. وہ کیا ہے کہ موت کے بعد بھی ہم سے جدا نہ ہو. اس سے سمجھانے کے لیے پروردگار نے پوری ایک سورہ، چھوٹی سورہ میں قسم کھائی، بسم اللہ الرحمن والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم کھا کے کہا کہ انسان نقصان. خدا کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ صرف جگانے کے لیے. تم سب نقصان میں. تم سمجھتے ہم نے پیسہ جمع کر لیا، ہم نے ڈگری حاصل کر لی، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہاں کا پاسپورٹ لے لیا، سب بیکار ہے. تم سب نقصان میں. یہ سب چیزوں کا تعلق جسم سے. یہ لباس کی خدمت میں تم لگے ہوئے. الا الذین آمنوا، مگر جس نے ایمان کا سرمایہ جمع کیا ہے وہ نقصان میں نہیں. اور ایمان کی نشانی کیا ہے؟ جہاں ایمان آ جائے کوئی خوف، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جہاں ایمان ہو وہاں ہر ڈر ختم ہو جاتا ہے، ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے. ہمیں سارے ڈر ہمارے اوپر ہوتے ہیں کیونکہ ایمان نہیں. پولیس کا، ملٹری کا، کسٹم کا، ہر ایک کا ڈر ہوتا ہے. ٹریفک والوں کا بھی ڈر ہوتا ہے، جن بھوت کا بھی ڈر ہوتا ہے. یہ ایمان نہ ہونے کا حزن، ہر ایک کی پریشانی، ٹینشن، پریشانی، نوکری چلی جائے گی، یہ سب ایمان کی کمزوری ہے. الا الذین آمنوا، اگر ایمان ہے تو آپ خسارے میں نہیں. وعملوا الصالحات، اور اگر نیک اعمال آپ کر رہے ہیں، کسی یتیم کی مدد کر رہے ہیں، بیوہ کی مدد کر رہے ہیں، یہ آپ کا سرمایہ کوئی چھین نہیں سکتا. کہیں بھی کوئی مدرسہ بنا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، خدمت مخلوق خدا کر رہے ہیں کسی کو، یہ آپ کا سرمایہ ہے. نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کا سرمایہ ہے. عامل الصالح وتواصوا بالحق، اور حق کی اگر تبلیغ کر رہے ہیں، کسی کو ہدایت دے رہے ہیں، یہ بھی آپ کا سرمایہ ہے. وتواصوا بالصبر، اگر صبر کر رہے ہیں، گناہ پہ صبر کر رہے ہیں، گناہ کے مقابلے میں صبر کر رہے ہیں، مصیبت پہ صبر کر رہے ہیں، واجبات پہ صبر کر رہے ہیں، یہ آپ کا سرمایہ ہے.
باقی سب لوگ خسارے. تو عزیزو یہ ہے معرفت نفس کا مختصر سا درس کہ ہم خود کو پہچانیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے. ایسا نہ ہو کہ اکثر بیچارے لوگ جن کے پاس رہبر نہیں ہے، جیسے ہمارے پاس رہبر ہے، دنیا والوں کے پاس کس کے پاس ہے؟ کچھ بھی نہیں. لوگ بیچارے بالکل جاہل بے خبر. یہ ہمیں پروردگار نے نعمت دی ہے، 1 نہیں 2 نہیں 12 14 معصومین ہیں، اور سب علم کے خزانے ہیں، تقوی کے خزانے ہیں، کرامت کے خزانے ہیں. کسی کے پاس ایسے رہبر نہیں، اور علم اتنا کسی کے پاس نہیں. یہ سب کچھ ہمیں اہل بیت نے بتایا کہ دنیا کے دھوکے میں نہ ہو. شیطان نے یہی کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا. کیسے گمراہ کرو گے؟ دنیا ایسے سجا 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 کے دکھاؤں گا کہ لوگ اندھے ہو جائیں. اب دیکھیے شیطان نے خصوصاً یورپ امریکہ تو پوری دنیا میں کیا حشر کر رکھا کہ عین جو نجس چیز ہے ان نجس مقامات کو ایسے زینت ترین چیز بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ لوگ اسی پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اسی لیے حرام کرتے ہیں، اسی لیے گناہ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ بڑا کاروبار دنیا میں بلیو پرنٹ کا ہے. یہ شیطان کرتا کیا ہے؟ وہ مقامات جو مقام نجس ہیں، جہاں سے خون پیشاب بخارا نکلتا ہے، عین مقام نجاست پہ اللہ نے وہ لذت رکھی ہے تاکہ انسان کی عقل اوپر ہے، وہ لذتیں پست ہیں، نیچے ہیں، جہاں غلاظت ہے. مگر یہ شیطان کا کمال دیکھیں، وہ مقامات جو نجس ہیں، جہاں سے خون نکلتا ہے، پیشاب نکلتا ہے، بخارا نکلتا ہے، دنیا کو ان کا عاشق بنا دیا. یہ ہے میڈیا، یہ ہے شیطان کی کامیابی کہ سب سے زیادہ لوگ انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. یعنی عقل جو ہے انسان کی مغلوب ہو جاتی ہے اور شہوت اس پہ غالب ہو جاتی ہے. انسان سوچتا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ آدمی شادی کرنے گیا تو شراب زیادہ پی لی. چرچ میں کوئی عیسائی تو شراب سے باہر نکلا تو وہاں پر کیونکہ ڈیڈ باڈی کوئی جنازہ بھی آیا تھا، وہ بھی چرچ میں لے جاتے. نشے میں اس نے سمجھا کہ یہی میری دلہن ہے، پوری رات اس نے وہیں گزار دی. تو مولا علی کہتے شراب کے نشے سے بدتر نشہ غفلت کا ہے. جو انسان غافل ہے اپنی عاقبت سے، اپنے مقصد حیات سے غافل ہے، قبر سے غافل ہے، وہ بدترین نشے میں. اور انہیں شیطان گمراہ کرتا ہے. اس چیز جس میں نجاست ہی نجاست ہے، ایسی چیزوں کو شیطان اس طرح سے پروپیگنڈا کرتا ہے، ایسے اندھا کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے کہ لوگ سب کچھ اسی چیز کو سمجھتے ہیں. تو لہذا معرفت النفس یہ کہ اصلاً یہ جسم لباس ہے، اصل ہماری حقیقت جو ہے وہ روح ہے. اگر آج ہماری موت ہوتی ہے تو ہم نے کیا جمع کیا ہے؟ ہمارا کیا سرمایہ ہے؟ کیا ایمان ہمارا اتنا ہے؟ ایمان یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان ہے تو ہمیں کتنی پاور ہے ایمان میں. ایمان کتنا طاقتور ہے، ہمیں کتنا گناہ سے بچا رہا ہے. لہذا یہ اصل نقطہ ہے معرفت النفس کا. تو عزیزو، ہم آپ کو زحمت دی، آپ لوگ جمع ہوئے. مقصد یہ ہے کہ کوئی کام ایسا کریں جو صدقے جاریہ ہو. حضور پاک کی حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال نامے کی کتاب بند ہو جاتی ہے. کوئی نیکی بڑھا نہیں سکتا مرنے کے بعد انسان، نہ گناہ گھٹا سکتا. مگر فرمایا 3 گروہ ہیں جو خوش نصیب ہیں، مرنے کے بعد بھی انہیں نیکیاں ملتی رہتی اور ان کے گناہ بھی مٹتے رہتے. پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا ایک وہ ہے جو اپنی اولاد کی اچھی اور صحیح تربیت کرے. تو جب تک ان کی اولاد عبادت کر رہی ہے، اچھے کام کر رہی ہے، کیونکہ وہ ہے بانی، انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے سکھایا، انہیں بھی وہ ثواب ملتا رہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی اچھی سنت قائم کی ہے، اچھا مدرسہ بنایا ہے، اچھا اسپتال بنایا ہے، اسکول بنایا ہے، جہاں سے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے. تو جب تک وہ چیزیں باقی ہیں ان کے اعمال میں چیزیں احسانات نیکیاں آتی رہیں گی، گناہ مٹتے رہیں گے. یا نشر و اشاعت میں کوئی اچھی کتاب. تو ہر انسان کو جیسے دنیا میں سرمایہ گزاری ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کہ انویسٹمنٹ ہونا چاہیے، برے وقت کے لیے کام آ جائے، بڑھاپے میں کام آ جائے، جسے 60-70 سال کی زندگی کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. تو یہ ابدی زندگی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا پلاننگ کی ہے؟
یعنی اگر آپ دیکھیں ایک آدمی 1000 روپے کی خاطر $1 بلین کا نقصان کرے تو اسے کون عقل مند کہے گا؟ یہ سب سے بڑا بیوقوف۔ اگر 70 سال یا 80 سال یا 100 سال کی زندگی کے لیے جو بلین ایئر سے بھی بڑی زندگی، والآخرۃ خیر وابقیٰ، ہاں جی، قرآن کہتا ہے یہ کچھ بھی زندگی نہیں ہے، قطرہ ہے، چند قطرے ہیں، آخرت دریا۔ جو اس زندگی کے لیے آخرت کو برباد کرے تو اس سے بدبخت ترین شخص کون ہو سکتا، بے وقوف ترین شخص کون ہو سکتا؟ یہ زندگی مختصر ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، مختصر، مگر ابدی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے، چاہے بہتر بنائیں، آباد کریں، چاہے برباد کریں۔ لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مومنین دنیا بھر میں شروع سے مظلوم ہیں۔ مذہب شیعہ، تاریخ جنہوں نے لکھی ہے، جمع کی، کروڑوں میں ہمارے لوگ مارے گئے، بنی امیہ کے زمانے، بنی امیہ کے زمانے۔ یہ تو معجزہ ہے کہ اب بھی ہم زندہ ہیں، ورنہ کئی مرتبہ ہمیں قتل کیا گیا، کئی مرتبہ ہمارے علماء، ہماری کتابیں جلائی گئی، اب بھی ہماری کتابیں ان سے زیادہ ہیں، حدیث کی بھی دیکھیں، تفسیر کی بھی دیکھیں، یہ سب غیبی مدد ہے۔ ورنہ بنی امیہ باس ہم دیکھیں کتنے صدیوں تک یہ چلی، کتنے 100 سال، کتنے صدیاں، 300-400 دیکھتے جائیں، اور انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ جس کا نام بھی علی اس کی گردن اڑا دیتے تھے، شک کی بنیاد پر بھی مار دیتے۔ مگر یہ معجزہ ہے کہ آج ہم ہیں اور الحمدللہ عزت سے ہیں اور بڑے بڑے ممالک میں ہیں اور ایک حکومت اسلامی بھی ہے، تو یہ سب مولا کا کرم۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی یہ مظلوم ہے۔ دیکھیں عراق میں مومنین مارے جا رہے ہیں، افغانستان میں مومنین مارے جا رہے ہیں، افغانستان میں اور پاکستان میں آپ دیکھیں کس قدر ظلم ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں جو قومیں ہم دیکھیں دنیا میں جو کامیاب ہیں، ان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اب یہیں پر آپ دیکھیں کہ یورپ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ یورپ کی تاریخ میں جس شیعہ سنی کی جنگ ہوتی تھی، ایسے عیسائی یہودیوں کی جنگ ہوتی تھی۔ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے جا کے دیکھیں ان کی آپس میں جنگ ہوتی، کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، یہودی کیونکہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانے تھے، تو ان کی ہمیشہ جنگ ہوتی تھی، اور یہ اقلیت میں تھے یہودی۔ تو یہودیوں نے مل کر بیٹھا کہ ہم کیسے اپنا دفاع کریں، جب ہم اقلیت میں، اکثریت میں تو ہم ہیں۔ انہوں نے یہ عقل مندی کی کہ اقلیت میں رہ کر کیسے اپنا دفاع کیا۔ تو یہودیوں نے، اب آپ دیکھیں جہاں بھی دنیا میں 3 چیزوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، 3 چیزوں میں اپنے بچوں کو بھیج دیا۔ ایک، تعلیم۔ آپ یونیورسٹیوں میں جہاں بھی دیکھیں اچھے پروفیسر، ڈاکٹر آپ کو یہودی ملے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، میڈیا۔ اس وقت جتنے میڈیا کے بڑے بڑے ادارے ہیں، کسی نہ کسی ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس میں آپ دیکھیں گے یہودیوں کا انفلوئنس۔ اور نمبر 3، بزنس۔ جتنے بڑے بڑے بزنس ہیں اس میں آپ دیکھیں انہوں نے بہت ترقی کی۔ چلیے آخانیوں کو دیکھ لیں، بہت کم لوگ ہیں مگر بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، سیف زندگی گزار رہے ہیں اور کامیاب دنیاوی لحاظ سے، کیونکہ اس وقت ہماری بحث صرف دنیاوی لحاظ سے، کیونکہ اسلام یہ نہیں کہتا صرف آخرت کو بنائیں، دنیا کو بھول جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مومن دنیا میں بلند مقام حاصل کرے، بہترین زندگی ہو، کامیاب ترین زندگی ہو، نمونہ ہو دوسروں کے لیے، اور آخرت بھی بہتر۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیے ان کا آپس میں نیٹ ورک ہے۔ ہم اتنے مظلوم ہونے کے باوجود ہم لوگوں کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے۔ دنیا میں 30 کروڑ شیعہ ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی کہ ہم کوئی نیٹ ورک بنائیں۔ اب 30 کروڑ اگر نیٹ ورک ہو تو آپ دیکھیں کتنی ترقی ہو سکتی ہے۔ نیٹ ورک ایک ایسی چیز ہے جس میں 100 سال کا سفر آپ سالوں میں کر سکتے ہیں۔ میں مثال دوں، مثلا 20 سال پہلے ہم کینیڈا، امریکہ جاتے تھے، اس زمانے میں وہاں کی نیشنلٹی ملنا، جاب ملنا بہت آسان تھا۔ مثلا البرٹا میں چلے جائیں، ایڈمنٹن وغیرہ، ڈاکٹر کوئی بھی چلا جائے، 3 سال وہاں کام کرے اسے پاسپورٹ کینیڈین مل جائے۔ فارماسسٹ امریکہ میں کوئی بھی آ جائے اس کو جاب بھی ملی، اور اسی طرح سے یہ ویٹنری جو سرجن تھے، ڈاکٹر تھے حیوانوں کے، ان کو فوراً ملا۔ ویٹنری ڈاکٹر بننا کوئی پاکستان میں کمپٹیشن ہی نہیں تھی اس زمانے میں، کوئی بھی بن سکتا، فوراً اس کی نیشنل ٹور وہاں
کتوں کے ڈاکٹر انسانوں کے ڈاکٹروں سے زیادہ کماتے ہیں کیونکہ وہاں کتوں کے علاج پہ زیادہ خرچہ ہوتا ہے، ہر رات بندے کے بعد ایک کتا۔ تو ہمارے پاس کوئی نیٹ ورک نہیں تھا، ہم کتنے لوگوں کو بتا سکے؟ بہت کم لوگ۔ فرض کریے یہی نیٹ ورک ہوتا تو ہمارے ہزاروں بندے وہاں جا سکتے تھے۔ کہیں بھی ایسی جاب نکلتی ہے سب سے پہلے آپ دیکھیے وہ قومیں جاتی ہیں جن کا نیٹ ورک ہے، ہاں جی، اور وہ ایک جگہ پہ جا کر ایک پولیٹیکل پاور بھی بنتے ہیں۔ اب دیکھیے تھوڑی سی پرابلم ہوئی مثلا دارالسلام میں، آغانیوں کو، ہمارے لوگ بھی تھے وہاں، کھوجا ہمارے مومنین بھی تھے، مگر کیونکہ ان کا نیٹ ورک تھا، پوری کی پوری جو ہے نا وہ پوری ان کی جو انجمن تھی، جماعت تھی، پوری اٹھ کر آگے ٹورنٹو میں انہوں نے ایک بستی بنا لی، اور ایک جگہ پہ بستی بنا کے وہ خود پولیٹیکل پاور بھی بن گئے وہاں، خود اس ملک افریقہ سے اٹھ گئے۔ یہ ایک زندہ مثال بتا۔ یہ سب نیٹ ورک کے فوائد۔ اس وقت ہمارا پارا چنار 5 سال سے جل رہا ہے۔ اب کو پتا ہے کہ یہاں جو کیس سالڈ ہو فوراً سائلم مل جاتا ہے، ہمارا نیٹ ورک ہی کوئی نہیں۔ نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے ہم کوئی مدد نہیں کر پا رہے۔ اگر نیٹ ورک ہو اور اس کی آواز بلائی جائے کہ یہ بھائی 5 سال سے بیچارے گھیرے میں ہیں، نہ دوائی جا رہی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے مر رہے ہیں، اور ایک بوری جو آٹے کی ہے وہ 10 گنا کبھی 20 گنا مہنگی ہے، اوپر سے وہ لوگ آتے ہیں، راستہ افغانستان، پاکستان نہیں ہے، افغانستان سے گزرتے ہیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے؟ مگر کچھ بھی نہیں ہوتا، نیٹ ورک نہیں۔ ایک بات یہ، کبھی بھی ظلم ہو تو نیٹ ورک کے یہ فوائد ہیں کسی بھی قوم پہ، اور ہم پہ ظلم ہو رہا ہے ہم سب۔ اور پھر ٹیکنالوجی، علم میں آپ دیکھیے، ٹیکنالوجی علم میں اگر نیٹ ورک ہے، ایک ڈاکٹر ہے مثلا، اس نے 30-40 سال کا تجربہ حاصل کیا، اگر وہ ایک نئے ڈاکٹر کو 30-40 سال کا تجربہ دے دے تو وہ ڈاکٹر تو اور اونچا جائے گا نا۔ اور یہ یہودی یہی کرتے ہیں، جو بھی قومیں کامیاب ہیں یہی کرتے ہیں، اپنی قوم کو بڑھانے کے لیے وہ تجربہ اپنی قوم کو دیتے ہیں۔ مگر ہمارے یہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، جبکہ ہمارے یہاں بہترین لوگ ہیں۔ اسی طرح سے علم و ٹیکنالوجی کے علاوہ مثلا بزنس میں نیٹ ورک کے بے پناہ فوائد۔ اب دیکھیے یہاں یہ نیٹ ورک ہے یہودیوں کا، اور جن قوموں کا، آخانیوں کا، تو ان کا کوئی بھی پروڈکشن ہے وہ پوری دنیا میں آپ کو نظر آئے گا، چاہے 3rd کلاس وہ پروڈکشن، ان کا نیٹ ورک ہے، ان کے لوگ ہیں۔ ہم نے خود یہ دیکھا تھا کہ مجھے ایک چھوٹی چیز تھی، ایک کان صاف کرنے والی روئی تھی، ہم ایک دکان پہ گئے، میڈ ان اسرائیل، بہت بیکار تھی، وہ اچھی بھی نہیں تھی، اس کی کوالٹی اچھی نہیں تھی۔ دوسری تیسری کئی دکانوں پہ ہم نے دیکھا، ہر جگہ مشکل سے ایک دوسرے ملک کی ملی، جبکہ اس کی کوالٹی اس سے بہتر تھی، مگر مارکیٹنگ کرنے والا کوئی نہیں تھا اس کا۔ یہ ایک مثال ہے، اس طرح سے بہت ساری مثال ہے۔ تو اگر ہم لوگ نیٹ ورک بنائیں تو ہمارے مومنین کے بہت سارے پروڈکٹس ہیں، اس میں یہاں کے مومنین کا بھی فائدہ ہوگا، ان کا بھی فائدہ ہوگا، کہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ ہم کریٹ کر سکتے ہیں، اور اس نیٹ ورک سے ہزاروں لوگوں کو جاب ملے گی۔ اب کوئی کم پروڈکٹس نہیں ہے، خود حبیب بینک والوں کے، ہمارے مومنین کے پروڈکٹس دیکھ لیں، ڈھیر سارے ہیں، اور بھی دنیا میں، افریقہ میں، ادھر ادھر بہت سارے مومنین کے پروڈکٹس ہیں، اور بہت سارے اچھے اسٹینڈرڈ کے پروڈکٹس ہیں، ہم ان کو مارکیٹ دے سکتے ہیں دنیا میں۔ ٹھیک ہے، ہم جو دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہم ایک اپنے مومن کمپنی کے لیے کام کر سکتے ہیں، ان کو فائدہ ملے گا، ایک خوشی بھی ہوگی، ایک قوم بھی بلٹ اپ، قوم کی یونٹی بھی بلٹ ہوتی ہے۔ تو یہ مقصد ہے کہ ایک ہم نیٹ ورک ایجوکیشن میں بنائیں، اور ایک جو ہے بزنس میں۔ الحمدللہ تقریباً 3 ہفتے سے، اب 4تھے ہفتے میں ہم جا رہے ہیں، اس پروگرام کو ہو چکا ہے۔ پہلی میٹنگ ہماری گلاسگو میں تھی، دوسری ایڈنبرا، برمنگھم، پھر اوسلو، یہ تقریباً اس کے بعد 5ویں میٹنگ ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور ابھی بالکل آغاز ہے، یعنی ابھی سائٹ بھی پوری نہیں بنی ہے، تو اس میں بھی بے شمار فوائد جو ہے الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ 2-3 کمپنیز کا آپس میں کانٹیکٹ بھی ہو گیا ہے الحمدللہ۔ یہ صرف مختصر سی گفتگو آپس میں، مختصر سے نیٹ ورک کے بعد، تو ابھی تو پورا نیٹ ورک بنا نہیں ہے۔ ورلڈ وائڈ اگر ہمارا نیٹ ورک بن جائے، یقین جانیے بہت بڑا ہمارے ہاں اقتصادی انقلاب آ سکتا ہے۔
اور ایجوکیشن میں بھی ہماری قوم کا بہت بڑا انقلاب ہو سکتا ہے۔ اب کتنے بچے جب ہم یورپ میں دیکھ رہے ہیں کہاں بچے، کئی بچے جو ہے ان کو رہنمائی نہیں ہوئی ہے، وہی کورس فری میں یورپ میں ہو رہا ہے، وہ 5,000 کہیں 8,000 10,000 ڈالر اور پاؤنڈ دے رہے ہیں، صرف ان بیچاروں کو انفارمیشن نہیں۔ وہ بعض تو اسکالرس پہ آئے ہیں، وظیفے پر آئے ہیں، وہ مشکل زندگی گزار رہے ہیں صرف نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے کتنی یونیورسٹیوں میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کے لیے کوئی فیس نہیں ہوتی، اور ہمارے لوگ فیس دے رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں۔ تو اس نیٹ ورک کے ہر طرح سے فوائد ہیں، اور انشاءاللہ اگر ہم سب مل کے کام کریں گے، امام زمانہ کی مدد بھی ہوگی تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ کا، اگر آپ کے سوالات ہوں اب آپ سوالات کے لیے ہم 20 منٹ آپ کو دیتے ہیں، سوالات آپ کر سکتے ہیں۔ ہاتھ کھڑے کر لیجیے، اس کو سوال کرنا ہے تو کسی بھی نوعیت کا سوال ہو، موضوع سے متعلق ہو تو بہتر ہے، کہ جو ٹاپک چل رہا ہے۔ یہ ہجرت کے بارے میں جس طرح ہم مائگریشن کا یہاں کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے اپنے ملک میں ٹھیک ہے حالات خراب ہیں، وہاں مجبوری ہے، بجلی نہیں ہوتی، لائٹ نہیں ہوتی، ہم چھوٹے موٹے گانے تلاش کرتے ہیں، رائے فرار ہو گیا، وہاں کوئی 30 لے رہا ہے، کوئی 40,000 لے رہا ہے، وہ کہتے ہیں یورپ چلتے ہیں، امیگریشن لیتے ہیں۔ تو امیگریشن آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اس کنڈیشن میں، یا کوئی خاص اس کی ضرورت یا ماحول چاہیے کہ ہم امیگریٹ ٹو دس کنٹری؟ اس پہ تھوڑی روشنی آپ کریں۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اسی کے بارے میں کہ قیامت میں لوگ کہیں گے کہ ہم اس لیے گناہ میں مبتلا ہو گئے کیونکہ ماحول خراب تھا۔ پروردگار نے جواب میں یہ کہا ہے کہ کیا زمین دنیا کی ہمارے لیے تنگ ہو گئی تھی، تم کہیں اور نہیں جا سکتے تھے؟ تو خاموش ہو گئے کہ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ تو جہاں بھی انسان اپنا دین ایمان بچا نہیں سکتا ہے تو وہاں کے لیے اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ ایسے ماحول میں رہیں جہاں آپ کا دین بچانا ناممکن ہے، ایمان بچانا، بچوں کو بچانا ناممکن۔ اب دو اس میں صورتحال ہے کہ بعض لوگ کوشش نہیں کرتے، ان کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، بعض لوگ کوشش کرتے ہیں تو یہاں رہتے ہوئے بھی ان کے بچے دیندار ہیں، بلکہ کتنے بچے یہیں کے ہیں جو عالم دین بن رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پھر یہ خود دلیل ہے کہ نہیں، یہاں دین بچا سکتا ہے انسان اگر کوشش کرے۔ اور اب تو ساری دنیا جو ایک شہر کی طرح بن گیا ہے، انٹرنیٹ کی طرح، جو برائی یہاں پر نکلتی ہے وہ دوسرے دن شاید اسی دن پاکستان بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کوئی زیادہ فرق، البتہ پھر بھی فرق یہ ہے کہ وہاں گناہ کو گناہ سمجھا جاتا ہے اور یہاں بعض گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو انسان کا اپنا خود ضمیر ہے اور انسان کی خود اپنی صلاحیت ہے۔ اگر انسان کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے دین ایمان کو محفوظ رکھ سکے، اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکے، تو اس صورت میں اسلام یہی کہتا ہے۔ لیکن اسلام نے جو ہے غیر اسلامی ملک میں رہنے کے لیے ایک ٹیکس لگایا ہے، وہ ادا کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کا پھر جرم ہوگا، اس کا گناہ ہوگا۔ اور واقعی یہ حدیث شیعہ سنی کتابوں میں حضور پاک سے پوچھا کہ ہم جا رہے ہیں غیر اسلامی ملک میں، وہاں کوئی مسلمان نہیں، ہم جائیں؟ تو حضور پاک نے کنڈیشن رکھی، کہا اس کنڈیشن سے جاؤ کہ مرنے سے پہلے کم سے کم 40 کافروں کو مسلمان بناؤ جو تمہارے جنازے کو اٹھانے والے۔ یہاں ہم آ کے اپنے بچوں کو کافر بنا دیتے ہیں کیونکہ ٹیکس نہیں دیتے ہم۔ اسلامی ٹیکس یہ ہے کہ کم سے کم 40 کافروں کو اگر آپ مسلمان بنائیں پھر کافر ملک میں رہنا آپ کے لیے جائز ہے، یعنی جو کام بھی کریں اس کے ساتھ تبلیغ کرتے رہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کوشش کریں 5 بن جائیں، حضور پاک نے کہا کم سے کم، یعنی 40 مومنین تک یا کافروں تک اپروچ کریں، تو جتنے بھی بنیں، یعنی یہ آپ کا ہدف ہونا چاہیے کہ میں وہاں گیا ہوں پیسے کمانے کے لیے نہیں، تبلیغ کے لیے۔
دراصل یہاں پہ جو تربیت کے ماحول بہت مشکل ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ خصوصاً ڈنمارک اسکینڈینیویا کا ماحول بنسبت میرے خیال سے دوسرے جو ممالک ہیں یورپ میں اس سے مختلف ہے. یہاں بہت آزاد ماحول ہے. یہاں پہ اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے، جس طرح کی ایجوکیشن دی جاتی ہے، بالکل ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. کیونکہ بچہ جو ہے مطلب اپنے والدین کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، وہ زیادہ اسکول میں ہوتا ہے. پھر وہاں پہ رہن سہن، یہاں پہ جو آپ نے بات کی جو چیزوں کو منع ہے ان چیزوں کو زیادہ ابھارتے ہیں یہ لوگ. ان چیزوں میں معاشرے میں سائن بورڈز میں دنیا میں کہیں ایسا نہیں جہاں پہ اس طرح کے سائن بورڈز یہاں موجود ہیں. تو بچوں کے لیے مطلب بہت کہتے ہیں کہ بہت مائنر ہے جس میں وہ آگے بڑھ سکے. اب جتنا بھی ٹائم دو، لیکن ایک سوسائٹی میں تو اس نے رہنا ہے، اس کے سامنے چیزیں تو آنی ہیں، اور کزن نہ کرے لیکن اس کی نگاہ میں تو آتی ہیں چیزیں. تو اس حوالے سے کیا ہوگا؟ دیکھیے انہی ممالک میں یہودی ایک بچہ آپ کو گورنمنٹ اسکول میں نہیں ملے گا. اس کو فالو پہلے وہابیوں نے کیا، انہوں نے اپنے اسکول بنائے، اب سنی حضرات بھی کر رہے ہیں. اور خود انگلینڈ میں بھی کوئی اچھا ماحول نہیں ہے، سیم ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. مگر انگلینڈ والے کہتے ہیں کہ پیرس میں زیادہ بدماشی ہے، پیرس والے کہتے ہیں لندن میں زیادہ ہوتی. بات ایک ہی ہے، تو بس 2-4 کا مشکل سے فرق ہے. تو وہاں پر رہتے ہوئے بچے جو ہیں اتنے ان کے اسکولوں میں دیندار بچے ہیں کہ مثلا یہاں کی بچیاں جو انگلینڈ کی پہلے وہ یہاں تک حجاب کرتی ہیں، ہاتھ پہ جوراب رکھتی ہیں، نام عرب سے بات نہیں کرتی ہیں. اور لڑکے جو ہیں یہ آپ جب طالبان کو خود یہاں کے لوگ بھی سپورٹ کر رہے تھے، جب وہ لڑ رہے تھے ابتدا میں رشیا سے یا ان سے، آپ دیکھیں کتنے انگلینڈ کے یہ وہابی بچے ہیں جو افغانستان میں جا کے مرے ہیں، انہوں نے فائٹ کی ہے. انگلینڈ کے بچے یعنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں. یعنی اتنے مذہبی وہ انہوں نے اپنے اسکولوں میں بچوں کو بنا دیا ہے. تو یہ کہنا غلط ہے کہ یہاں البتہ اس کا فارمولا یہودی بھی دیکھیں پکے یہودی ہیں، کیونکہ ان کے اپنے اسکول ہیں، کسی دوسرے اسکول میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے. مجھے خوشی کہ یہاں پر بھی عربیوں نے اسکول کھولا ہے، مگر اپنے لوگ جو ہیں ان میں شعور نہیں ہے کہ اپنے بچے وہاں بھیجیں، وہی گورنمنٹ کے اسکول میں بھیج رہے ہیں. یعنی ایک اسکول کا ہونا سب سے بڑی نعمت ہے. اور اسکولز کا تو اتنی گرانٹس ہم نے تھوڑی سی ابھی سروے کی ہے، پورے یورپ میں اتنی گرانٹس مل رہی ہیں. کئی ادارے ہیں، مثلا برمنگھم میں ایک اسکول نے صرف ایک آدمی کو گرانٹس تلاش کرنے پہ رکھا ہے، اس کو 40,000 پاؤنڈ دیتے ہیں. یعنی اتنی گرانٹ زیادہ ہے کہ اس کو 40 پاؤنڈ تنخواہ دے رہے ہیں سال کی، 40,000 پاؤنڈ. تو گرانٹس بہت زیادہ ہے، مگر ہمارے لوگوں کو علم نہیں ہے. اوسلو میں بھی ایک اسکول مثلا علی وہ نارویجن کنورٹر اس نے بنایا، اس کو زبردست گرانٹ مل رہی. ہمارے لوگ مسجد بنانے کے چکر میں زیادہ ہے، اس پہ ملینز لگا رہے ہیں. حالانکہ نوجوان نسل کو مسجد سے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے. اس کے لیے جو بچانا ہے اسکول اس کو بچائے گا، مسجد نہیں بچائے گا. مسجد بوڑھوں کے لیے، اور جاتے بھی بوڑھے ہیں، جوان کہاں جاتے مسجد، اور کتنے گھنٹے سال میں جاتے. مگر ہم لوگوں کو بھی شعور نہیں آیا، جتنا پیسہ ہے وہ مسجدوں میں خرچ ہو رہا ہے. لیکن یہاں مسجدوں سے زیادہ نوجوان نسل کے لیے اسکول سے، اسکول میں سوئمنگ ہے، اسکول میں ڈانس کی کلاس ہے، اسکول میں میوزک کلاس، جمناس، ہزار چیزیں ہیں. اور جب تک کہ اپنے اسکول نہ ہوں تو بچے جو ہے محفوظ نہیں رہتے، کیونکہ سب سے زیادہ اثر دوستوں کا ہوتا ہے، پھر استاد کا ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں اسکول میں ملتی ہیں. ماحول زیادہ گھنٹے بھی وہیں گزارتا ہے. ماں باپ کماتے ہیں، وہ بزی ہوتے ہیں، وہ بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس علم بھی نہیں ہوتا ہے، نہ ٹائم ہوتا ہے کہ بچوں کو سمجھ سکیں کہ ان کے کیا پرابلمس ہیں. بچے خود کہتے ہیں کہ ہم منافق ہمیں بن رہے ہیں. یہاں پر گھر میں آتے ہیں بچیاں کہتے ہیں ہم بڑے حجاب سے، ماں باپ کہتے ہیں ہم حجاب میں رہتے ہیں. جب وہاں جاتے ہیں تو ہم ننگے ہو کے نہاتے بھی ہیں. تو ہم خود منافق بن رہے ہیں، اور یہ ماں باپ بنا رہے ہیں ان کو منافق. یعنی ڈبل فیس کہ یہاں ہے تو پوری حجاب میں، اور وہاں جاؤ تو جناب جمناسٹک ہو رہی ہے تو تقریباً ایسا گندا لباس ہوتا ہے، وہاں جناب سوئمنگ ہو رہی ہے، ٹوٹل ننگے ہوتے ہیں. تو یہ ماں باپ کی جہالت ہے کہ ہمارے اندر شعور نہیں ہے کہ ہم اپنے اسکول بنائیں. اس ملک میں جب تک اسکول نہیں بنائیں گے، ہماری نیو جنریشن جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں، کھوجو حضرات بہت کوشش کرتے ہیں، ہر ڈیلی اسکول ہوتا ہے، گیم سوئمنگ بھی وہ اپنے سوئمنگ پول کرائے پہ لیتے ہیں، لڑکیوں کا الگ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، ٹیبل ٹینس ہے، ساری گیمس امام برگاہ میں. اس کے باوجود بھی ان کے 30% بچے ضائع ہو جاتے ہیں. باقی جو لوگ کوشش نہیں کرتے ان کے 70% بچے ضائع ہو جاتے ہیں.
کہیں 50% بچے ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے اسکول نہیں ہے. جن قوموں نے بوہرا ہے ان کے اسکول ہیں. آغا خانی بھی اسی طریقے سے اب وہ اپنے اسکول بنا رہے ہیں. وہابیوں نے بنا لیے ہیں, وہابیوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے. اب سنی بھی بنا رہے ہیں. ایک شیعہ ہے تو وہ اسکول کی طرف توجہ نہیں ہے. جس نیٹ ورک کی بات آپ نے کی ہے, کیا پیٹرن فالو کریں گے اور کس طرح یہ ورک آؤٹ کریں گے؟ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں آپ, کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی اور کس طرح ابھی تو ہم لوگ سجیشنز ہر شہر میں تجویزیں جمع کر رہے ہیں, اور فائنل جو کانسٹیٹیوشن بھی بنے گا, جو پورا ساری دنیا کا نیٹ ورک کرنے کے بعد ایک کانفرنس کی جائے گی جس میں فائنل چیزیں ہوں گی, آخری شکل. ابھی تو مشورے ہر جگہ سے آ رہے ہیں, سجیشن آ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کی تشکیل. ابھی تک جو صورتحال جتنے مشورے پہنچے ہیں اس میں یہ ہے کہ مثلا 2 اس میں آرگنائزیشنز ہو جائیں گی, مگر دونوں کا لنک ہوگا. ایک ورلڈ الفابیٹ ایجوکیشن آرگنائزیشن, اس میں یہ ہے کہ آپ جب اس میں رجسٹر ہو جائیں گے 2 عالم کی آپ کو سائن ہونا چاہیے کہ یہ واقعی شیعہ اثنا شریعہ, ہر آدمی نہیں ہو سکتا. تو آپ ممبر ہو جائیں گے. ممبر ہونے کے بعد اس میں آرڈنری ممبر آپ بن جائیں گے, لیکن اس میں آپ کو لیولز طے کرنے پڑیں گے. کچھ کورسز اخلاقی تربیتی بھی ہیں, صرف ایسے نہیں کہ بس آپ آگے ممبر بن گئے کہ آپ یہی معرفت النفس یہ چیزیں سکھانے پڑیں گی. اس کا ایگزام بھی ہوں گے. تو ایک لیول آپ نے پاس کرنا ہوگا تاکہ آپ بنیادی چیزوں کا علم آپ کو ہو. اس کے بعد آپ کی جو ہے کیٹیگریز بڑھ جائے گی. اب آپ کو انفارمیشن ملے گی جس فیلڈ کے آپ ماہر ہوں گے. مثلا آپ کیمسٹری میں کام کر رہے ہیں تو کیمسٹری میں جتنے بھی ماہرین ہیں ہمارے پاس, وہ آپ کو اپنی ریسرچ یا جس میں آپ چاہتے ہیں مدد چاہتے ہیں, ہیلپ چاہتے ہیں, جو آپ کا کیٹیگری لیول ہے, آپ کیا ایم اے ہے, پی ایچ ڈی ہے, وہ انفارمیشن آپ کو فری ملے گی. یا ایسا کہ ان کے لیے لائیو بھی وہ لوگ آپ کو ہیلپ کریں گے. تو یہ اس طرح سے نیٹ ورک ہے کہ جو آدمی نیچے ہو ہمارا اس کو اوپر کیسے لائے, یا ضعیف ہو اس کو طاقتور کیسے بنائے. ٹھیک. اور پھر بزنس جو ہے, اس بزنس میں نے عرض کیا آپس میں بزنس کرنا, ایک مارکیٹ ہم نے انٹرنیشنل کریٹ کرنی جس میں شیعہ پروڈکٹس کو ہم انٹروڈیوس کرائیں. مگر ان دونوں کا لنک ہوگا. وہ کیسے؟ مثلا ابھی بزنس مین ہیں, ان کے پاس آئیڈیاز نہیں ہے. دیکھیں آج کا زمانہ آئیڈیاز کا ہے. جتنے بھی آپ بڑے بڑے بزنس دیکھ رہے ہیں, گوگل بلینز کما رہا ہے, اس نے کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کی تھی. 40 گیگ کا ایک کمپیوٹر تھا اس زمانے میں, آج ہر کمپیوٹر میں اتنی چھوٹی ہارڈ سے اس نے اسٹارٹ کیا تھا, لیکن اب آپ دیکھیے کہ وہ بلینز کما. آئیڈیا تھا. فیس بک ایک آئیڈیا ہے, اسی طرح سے یاہو ایک آئیڈیا ہے. تو ہمارے جو ایجوکیشن والے ہیں یہ آئیڈیاز کریٹ کریں گے اور یہ بزنس مینس کو دیں گے تاکہ ہمارے بزنس مین کو بتایا جائے اس وقت اسکوپ کس کا ہے. مثلا عرب کنٹریز میں ہمارے لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے, مگر بیچارے بالکل ان پڑھ بھی بعض لوگ ہیں, کروڑ پتی ارب پتی ہیں دبئی میں, مسکت میں, مگر بالکل پڑھے لکھے نہیں. ان بیچاروں کے پاس آئیڈیاز نہیں. ابھی ہمارے کافی لوگ ہیں ساری دنیا کی بڑی, ہارورڈ میں بھی ہیں, آکسفورڈ میں بھی ہیں, کیمبرج. تو یہ لوگ آئیڈیاز کریٹ کر کے ان کو دیں گے تاکہ ہمارے لوگوں کو بتائیں کہ اس وقت کس کا فیوچر ہے, کس میں آپ انویسٹ کریں. تو یہ دوسرے ایک دوسرے کی مدد کریں گے. پھر یہ بزنس مین جو ہمارا کوئی غریب ٹیلنٹس ہے, بہت ہوشیار بچہ ہے, اس کو ہیلپ کریں گے کہ تو یہ جا کے پی ایچ ڈی کرے. بلکہ اس میں ہمارا ایک پروگرام بھی ہے کہ کریٹیوٹی کیسے اپنے لوگوں میں کریٹ ہو. کریٹیو ہر بندہ کا دماغ نہیں ہوتا. خود امریکہ کی ترقی کا ایک خود یہ راز ہے کہ کئی کالجز اور کئی ادارے ہیں جو بندے کے برین کو کریٹیو بناتے ہیں. تو خود اس کا بھی ایک ہدف ایجوکیشن کا کہ ہمارے جو جوان ہیں ان کو کریٹیوٹی بھی سکھائی جائے. لیکن لکیر کے فقیر, پی ایچ ڈی تک کر لیا, لکیر کے فقیر ہے, کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے. جب تک بندہ کریٹیو نہیں ہوگا, نئی چیزیں ایجاد نہیں کرے گا, تو کوئی اتنی بڑی ترقی قوم نہیں کر سکتی ہے. تو یہ سارے تجاویز ہیں, سارے مشورے, اور اس میں خطرات بھی ہیں, ان سے بھی وہ بھی مشورے دینے. مثلا دیکھیے جو بھی اچھے اچھے ادارے بنتے ہیں وہ کیوں تباہ برباد ہو جاتے ہیں, کیوں لڑائیاں ہوتی ہیں, وہ ہوتی میں کی وجہ سے. میں بڑا بنوں, میں پریزیڈنٹ بنوں, میں سیکرٹری بنوں,
اور شہرت اور یہ کرسی، اس کی وجہ سے بڑے بڑے اچھے اچھے ادارے تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ نجاست نہ آئے، کیونکہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، یہ اگر آ جائے تو یہ پورا فیل ہو سکتا ہے۔ اس میں ابھی تک جو تجاویز آئی ہیں بڑی اچھی ہیں، آپ بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے ہر شہر میں جو ہے پریزیڈنٹ کا جو عہدہ ہے وہ اتنا ہم اس کو نیچے لے آئے ہیں کہ لوگ زیادہ خواہش نہ رکھیں۔ ایک پریزیڈنٹ کی بجائے ہم نے 5 سے 14 پریزیڈنٹ رکھے کہ وہ پریزیڈنٹ جو ہے کہ میں اتنی بڑی آرمی کا پریزیڈنٹ ہوں تو وہ دوسرا بھی کھڑا ہو کے کہے گا میں بھی پریزیڈنٹ ہوں۔ تو 14 جو ہم نے پریزیڈنٹ رکھے، مگر ہر بندہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا۔ پریزیڈنٹ کے لیے لازم ہے کہ نیا آئیڈیا دے اور 4 مہینے میں اس کو پریکٹیکلی اسٹارٹ کرے، ورنہ وہ عہدہ اسے واپس چھین جائے گا۔ یعنی ہر آدمی پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا۔ ایک آئیڈیا دے قوم کے لیے، ایک نیا آئیڈیا ہو جس میں قوم کے لیے فائدہ ہو، کریٹو دماغ ہو، اور پھر 4 مہینے کے اندر اس کو اپلائی بھی کر لیں، اسٹارٹ بھی کر لیں، تو وہ پریزیڈنٹ رہے گا 1 سال کے لیے۔ تو فی الحال یہ ہے۔ اور بھی کچھ تجاویز ہیں کہ جیسے تربیت کا سلسلہ رہے گا، کیونکہ جب تربیت نہیں ہوتی ہے انسان بیکار ہوتا ہے، تو پھر ابھی ہمارے یہاں کہہ رہے تھے جب زبان بیکار ہوتی ہے تو شیطان کہتا ہے میں اس سے کیوں نہ کام لوں۔ تو ذہن جب بیکار ہوتا ہے تو پھر شیطان اسے استعمال میں لاتا ہے۔ تو ممبرز کے لیے شرط ہے کہ ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی رہے۔ یہ نہیں کہ ممبر بن گیا تو ٹھیک ہے، یعنی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ جاری رہے تاکہ یہ نجاستیں خباثتیں نہ آنے پائیں۔ خصوصاً تزکیہ نفس کے لیے جو ہے لازمی ہے کہ ہم اس کے لیولز رکھیں گے اور وہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ نہیں کہ اب ہم نے یہ پڑھ لیا ختم، کیونکہ ہمارے یہاں تو من المہد الی اللحد ہے، قبر کے کنارے تک علم حاصل کرنا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ مسلسل تربیت انسان کی ہوتی رہے تاکہ یہ چیزیں نہ آئیں۔ مولانا صاحب اسی سے ریلیٹڈ ہے کوشچن کہ آپ اس ادارے کی ایک فزیکل ایگزسٹنس، میں نے آپ کی کسی مجلس میں سنا تھا کہ UK میں کوئی یونیورسٹی کا قیام کیا جا رہا ہے جس میں باقاعدہ آپ کے ڈپارٹمنٹس ہوں گے اور ان کے ساتھ آپ کی مذہبی اور دنیاوی تعلیم کو کیری آن کیا جائے گا۔ تو یہاں بہت سارے نوجوان ماشاءاللہ PhD اور اسپیشلائزیشن اور اپنی فیلڈ میں ایکسپیرینس، جن کا مذہب کی طرف بھی رجحان ہے اور وہ پریکٹیکل بھی ہیں، تو اس پہ روشنی ڈالیں کہ اگر they want to join اور فی سبیل اللہ اگر وہ وہاں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان کے لیے کوئی اپرچونٹی ہے؟ یا 2 ادارے پہلے تھے، ان کو ان کے انڈر میں کر دیا ہے۔ پہلے ایک نور یونیورسٹی وہ چل رہا تھا کافی سالوں سے، اس کی پیام نور یونیورسٹی سے ایفیلیشن بھی ہے۔ ایران کا سب سے بڑا یونیورسٹی ہے جس میں 2 لاکھ سے اوپر اسٹوڈنٹ ہیں، دنیا کا شاید دوسرے تیسرے نمبر پر، اور یہ صرف آن لائن نہیں بلکہ ہر شہر میں اس کی فیکلٹیز بھی ہیں، بلڈنگز بھی ہیں۔ تو ان کے ساتھ ایفیلیشن ہے، تو نور یونیورسٹی کو بھی اس کے انڈر لایا۔ نور یونیورسٹی میں جو ہے آپ مثلا ڈپلوما بھی کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، پڑھا بھی سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے صرف مذہبی جو ہے 10 سبجیکٹ جو ہیں وہ لانچ کیے ہیں، اس میں گریجویشن بھی ہے، MA بھی ہے، PhD بھی ہے، یہ سارے کر سکتے ہیں۔ البتہ دوسرے سبجیکٹ 52 سبجیکٹ ہیں پیام نور کے، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی اس سٹارٹنگ میں ہم نے اتنے نہیں لیے ہیں کہ آہستہ آہستہ لوگ آتے جائیں گے، تو یہ آن لائن ہے۔ آن لائن میں پھر ہم ویب ایکس وغیرہ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں، جس میں استاد نظر بھی آئے گا اور بورڈ وغیرہ سب کچھ بھی جسے لائیو کی طرح ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور ادارہ جو ہے وہ خالصتاً A لیول اور O لیول جو کیمبرج کے کورسز ہوتے ہیں آکسفورڈ کے، اس میں سارے سائنس کے بھی ہیں، کیمسٹری، فزکس، تو ہم اس میں بچوں کو یہ کراتے ہیں، کیونکہ مثلا یہاں پر بھی بچے لینگویج مثلا پرابلم ہے، اپنی لینگویج نہیں جانتے، تو ہم ان کو اردو پڑھا سکتے ہیں، کیمبرج سے ڈگری بھی ملے گی تو وہ ان کو یہاں بھی فائدہ دے گی کہ ایک لینگویج کے نمبر ہوتے ہیں بالآخر، اور عربی بھی پڑھنا چاہیں تو بھی وہ کیمبرج کا ان کو سرٹیفکیٹ ملے گا، GCSE یا O لیول جسے میٹرک کے برابر، A لیول بھی کر سکتے ہیں۔ تو O لیول A لیول میں جو ہے تقریباً سارے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہیں، کیونکہ اس میں ہمارے لوگ زیادہ نہیں جا رہے ہیں یونیورسٹیز میں، کیونکہ یہاں ویک ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ جو یہاں کے بچے ہیں اکثر افسوس یہ ہے کہ وہ ڈرائیور بن جاتے ہیں یا چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، ایجوکیشن میں بالکل پیچھے ہمارے لوگ۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کی فاؤنڈیشن کمزور ہوتی ہے۔